سورہ بقرہ آیت نمبر 125، سورہ احزاب آیت نمبر 59، سورہ تحریم آیت نمبر 5، سورہ انفال آیت نمبر 68، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، سورہ نساء آیت نمبر 43، سورہ مائدہ آیت نمبر 91، سورہ مومنون آیت نمبر 12 تا 14، سورہ توبہ آیت نمبر 84، سورہ منافقون آیت نمبر 6، سورہ انفال آیت نمبر 5، سورہ نور آیت نمبر 16، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، سورہ بقرہ آیت نمبر 98، سورہ نساء آیت نمبر 65، سورہ نور آیت نمبر 28، سورہ نساء آیت نمبر 60، سورہ واقعہ آیت نمبر 39 to 40، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ 20 موافقات ذکر کریں گے جن میں اللہ کریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش اور ان کی رائے کے مطابق اپنا قرآن مجید نازل کیا یا حکم نازل کیا۔ وہ 20 موافقات عمر دلیل کے ساتھ، حوالوں کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی یہ بہترین اور نالج حاصل ہو سکے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ان کی عظمت اور رفعت ہمارے سامنے اور زیادہ واضح ہو سکے۔ سب سے پہلی موافقات عمر، پہلے نمبر پہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ حدیث بخاری شریف کی کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے، جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر ہے 4002۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 باتوں میں اللہ رب العزت نے میری موافقت فرمائی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا لو اتخذنا من مقام ابراہیم مصلی، یعنی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لیں تو کیسا رہے گا؟ تو اللہ عز و جل نے یہی آیت مبارکہ ایز اٹ از انہی الفاظ میں تقریباً اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ اچھا ناظرین، یہاں میں ایک چیز اور واضح کر دوں کہ ان موافقات عمر میں بہت سارے موافقات، بہت سارے آیات ایسی ہیں جو بعین ہی اللہ نے وہی الفاظ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے ادا ہوئے انہی کو قرآن بنا دیا، اور بہت ساری ایسی ہیں کہ جن میں رائے تو حضرت عمر کی تھی اور الفاظ اللہ رب العزت نے اپنے نازل فرمائے۔ یہ دونوں طرح کی اس میں چیزیں آپ کو نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ دوسرا مقام حضرت انس ہی سے روایت ہے، اور یہ حدیث نمبر ہے 479، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جلد نمبر 3۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں یہ بات عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نیک اور بد ہر قسم کے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امہات المومنین کو حجاب میں رہنے کا حکم دیں، کہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں تو آپ ان کو پردے کا حکم فرمائیں۔ اس سے پہلے پردے کا حکم نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 یعنی آیت نمبر 59۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ ترجمہ اس کا یہ ہے، اے نبی اپنی بیویوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرما دو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں، یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ دوسرا مقام۔ تیسرا موافقات عمر، ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام المومنین حضرت حفصہ کے گھر میں موجود تھے، اور حضرت حفصہ جو ہیں وہ اپنے والد کی طرف چلی گئیں، اور حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حفصہ کے گھر میں حضرت ماریہ کے ساتھ رات گزاری، تو حضرت حفصہ کے بعد ناگوار گزری، تو حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ناگواری میں آ کے قسم کھا لی کہ میں حضرت ماریہ کے قریب نہیں جاؤں گا، یعنی حضرت حفصہ کو خوش کرنے کے لیے۔ حضرت عمر کو اس بات کا پتہ چلا تو حضرت عمر نے جو الفاظ بولے، اب یہ وہی الفاظ ایز اٹ از آیت بنی۔ حضرت عمر نے ان دونوں ازواج سے، یعنی اپنی بیٹی سے حضرت حفصہ اور حضرت ماریہ سے، ان سے فرمایا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن۔ یہ حضرت عمر نے فرمایا کہ ان کا رب قریب ہے کہ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں اور انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دیں۔ تو اللہ رب العزت نے سورہ تحریم کی آیت نمبر 5 میں بعین ہی یہ الفاظ نازل فرمائے کہ عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، کہ ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دے اور انہیں تم سے بہتر بیویاں عطا کر دیں۔ یہ حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے اور جلد نمبر 3 ہے اور حدیث نمبر ہے 379 اگین۔ چوتھا مقام،
جنگ بدر میں جب 70 کافر قید ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان قیدیوں کو اب کیا کرنا ہے. تو اکثر صحابہ کی، جن میں حضرت ابوبکر صدیق اور دیگر جلیل القدر صحابہ شامل تھے، ان کی رائے یہ تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہیے، یہ ہمارے پرانے عزیز و اقارب میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رشتہ دار بھی ہیں ان میں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ نہیں نہیں نہیں، انہوں نے بہت ستایا ہے ہمیں، انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تکذیب کی ہے، ان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ان کو بس قتل کرنا چاہیے، اور جس کا رشتہ دار ہے نا وہ اپنے ہاتھ سے مارے. میرے رشتہ داروں کو میں مارتا ہوں، حضرت علی کو تلوار دیں وہ اپنے رشتہ داروں کو ماریں، ٹھیک ہے نا. تو حضرت عمر کا یہ موقف تھا. لیکن بہرحال رائے فیصلہ اسی پہ ہوا کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا گیا. اس کے بعد آیت نازل ہوئی سورہ انفال کے آیت نمبر 48. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ما کان لنبی ان یکون له اسرى حتى یثخن فی الارض تریدون عرض الدنیا واللہ یرید الآخرہ واللہ عزیز حکیم. کسی نبی کو لائق نہیں کہ کافروں کو زندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون نہ بہائے. تم لوگ دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ آخرت چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. صحیح مسلم کتاب الجہاد کی یہ روایت ہے، حدیث نمبر ہے 90. اچھا جی، اب آ جاتے ہیں 5ویں اور 5 تا 7 نمبر جو آیات ہیں ان کی طرف ہم آتے ہیں. یعنی یہ 5 سے 7 مقامات تک کی کہانی ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. حضرت عمر سے روایت ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اللہم بین لنا فی الخمر بیانا شفا، یعنی اے اللہ ہمارے لیے شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما، کیونکہ اس وقت تک بالکل واضح حکم نازل نہیں ہوا تھا. یہ جو حدیث ہے سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، جلد نمبر 3 ہے، حدیث نمبر ہے 347. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ میں، آیت نمبر 219، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر. ترجمہ، تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں تو تم فرما دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. اچھا، جب یہ آیت حضرت عمر نے سنی تو حضرت عمر نے پھر وہی دعا کی، اللہ ہمارے لیے واضح حکم نازل فرما. پھر دوسری آیت سورہ نساء کی آیت نمبر 43 نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، اے ایمان والو تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ. پھر یہ آیت سنی تو حضرت عمر نے پھر کہا، یا اللہ اور واضح حکم ہمیں یعنی نازل فرما. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 91 نمبر آیت نازل فرمائی کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ فہل انتم منتہون. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان یہی چاہتا ہے کہ تم میں بیر اور دشمنی ڈلوا دے شراب اور جوئے میں، اور تمہیں اللہ کی یاد اور نماز سے روکے. تو کیا تم باز آئے؟ جب یہ تیسری آیت مبارکہ نازل ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطمینان کا اظہار فرمایا کہ اب واضح ہو گیا حکم. تو یہ 5 سے 7 آیات نازل ہوئیں شراب کے بارے میں، پہلے سورہ بقرہ، پھر سورہ نساء، پھر سورہ مائدہ. اب 8واں مقام آ جاتا ہے. 8واں مقام یہ ہے کہ یہ آیت نمبر 12 تا 14 سورہ مومنون کی ہے. اور یہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت ابو خلیل صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئیں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَر. ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، اور پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی. تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سن رہے تھے آیات تو آگے سے بے اختیار فرمایا فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہی الفاظ اللہ رب العزت نے حضرت عمر کے یہی الفاظ اس آیت کے آخر میں جوڑ دیے، اور یہ آیت کمپلیٹ ہوئی، ثم انشأناہ خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین. تو یہ ہے در منصور کی روایت ہے، اور جلد نمبر 4 ہے، اور صفحہ نمبر 92 ہے اس کا. 9واں مقام، منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی کا انتقال ہوا تو ان کا جو بیٹا تھا عبداللہ بن ابی کا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا. تو وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، بڑے مشہور صحابی تھے، وہ مسلمان ہو گئے تھے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حضور کے وسلم اپنا کرتا مبارک بھی عنایت فرمائے اور جنازہ بھی پڑھائے میرے والد کا. تو جب حضور آمادہ ہو گئے جنازے پہ، حضور تو بڑے شفیق طبیعت کے ظاہر مالک تھے رحمۃ اللہ عالمین. تو حضرت عمر آڑے آگے کہ رسول اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، ساری زندگی انہوں نے ہمارے جو ہے نا پیچھے سازشیں کی ہیں، ان کا جنازہ تو نہیں پڑھانا ہے، تو میں آپ کو، اور سامنے یوں ہاتھ کر دیے حضرت عمر نے. تو حضور نے پھر بھی بہرحال جنازہ پڑھایا، کرتا بھی عنایت فرمایا. اب یہ آیت نازل ہوئی، یہ آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ.
اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا، بے شک وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے اور فسق میں ہی مر گئے۔ یہ سارا معاملہ ہوا اور یہ آیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں نازل ہوئی۔ نمبر 10، نمبر 10 میں یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام منافقین کے لیے نا بہت زیادہ استغفار کا اہتمام کرتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو دیکھا کہ بہت حضور جو ہے نا وہ نڈھال ہوئے جاتے ہیں ان کے لیے استغفار کر کر کے، تو حضرت عمر نے کہا کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے نا آپ ان استغفار کریں یا نہ کریں، ان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایز اٹ از یہی الفاظ سورہ منافقون کی آیت نمبر 6 میں بنا کر نازل فرمائے کہ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم، ان پر ایک سا ہے تم ان کی معافی چاہو یا نہ چاہو۔ تو یہ بھی 10واں مقام ہے۔ 11واں مقام، ملک شام سے کفار کے قافلہ ساز و سامان کے ساتھ آ رہا تھا، وہ جو بدر کا پورا واقعہ ہے، تو مسلمان تو اس نیت سے مدینہ سے نکلے تھے کہ اس قافلے کو لوٹیں گے، اور ادھر سے ابو جہل نے جو ہے نا وہ جب اس کو پتہ چلا کہ قافلہ تو ہمارا کامیاب گزر گیا آگے، تو انہوں نے بدر کے مقام پر جنگ کا اعلان کر دیا اور وہ سارے معاملات وہاں ہوئے۔ تو اس میں ایک صحابہ کا گروہ یہ تھا، وہ کہتا تھا کہ ہمارے پاس جنگ کی تیاری نہیں ہے، ہم تو قافلہ لوٹنے آئے تھے، تو ہم اسی قافلے کا تعاقب کرتے ہیں، اس کو پیچھے سے جا کے پکڑ لیتے ہیں، جنگ نہیں کرتے، بدر نہیں جاتے۔ لیکن حضرت عمر کا اصرار یہ تھا کہ نہیں بدر جاتے ہیں اور لڑتے ہیں جا کے، کچھ نہیں ہوتا اللہ کے بھروسے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی موافقت میں سورہ انفال کی آیت نمبر 5 نازل کی کہ کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون، جس طرح اے محبوب تمہیں تمہارے رب نے تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا ہے، نکالا ہے، اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش بھی ہے، تو تم ادھر ہی جاؤ، یعنی یہاں جو بدر کی طرف۔ 12واں مقام، 5 ہجری میں مدینہ منورہ کے قریب ایک مقام پر حضرت غزوہ بنو مستلق سے واپسی پر جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگی، اور وہ سارا معاملہ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو اس میں جب حضور کے سامنے سارے معاملات آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے اپنی مرضی سے ان سے نکاح کیا ہے؟ ظاہر اللہ تعالیٰ نے آپ سے نکاح کروایا۔ تو حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جی بالکل۔ تو حضرت عمر نے استفسار کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کو لگتا ہے اللہ نے آپ کو عیبدار چیز دی ہے؟ یہ تو سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ الفاظ کہے کہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو یہی پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورہ نور کی آیت نمبر 14، وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَٰذَا سُبْحَانَكَ هَٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ، اور کیوں نہ ہوا جب تم نے سنا تھا، کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کوئی حق کہ ہم ایسی بات کہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام تر پاکی ہے اور یہ تو بہت بڑا بہتان ہے۔ تو یہ ایز اٹ از یہی الفاظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے حضرت عمر کی موافقت میں۔ 13واں جو واقعہ ہے وہ ابتدائی اسلام میں رمضان المبارک کی جو راتیں تھیں، تو جس طرح دن میں میاں بیوی ہم بستری نہیں کر سکتے، تو رات میں بھی ہم بستری منع تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ ہم بستری کا یہ ہو گیا معاملہ، تو اب جناب اور بھی کچھ صحابہ کرام سے، تو اب اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غلطی کے ہو جانے کے بعد آیت نازل فرمائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن۔ روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا، وہ تمہاری لباس ہیں اور تم ان کی لباس۔ اللہ نے جانا کہ تم اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے تھے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور تمہیں معاف فرمایا، اور اب ان سے صحبت کرو۔ سنن ابی داؤد کی یہ روایت ہے، جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر ہے 504۔ اچھا جی، آگے 14واں مقام ہے۔ حضرت سیدنا ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار امیر المومنین سیدنا عمر فاروق ایک یہودی سے ملاقات ہوئی، تو اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو جبرائیل ہے جس کا تذکرہ تمہارے دوست یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ایز اٹ از یہی الفاظ اللہ نے آیت بنا کر نازل فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98، من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا، تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔ تو یہ در منصور کی روایت ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 224۔ 15واں مقام، حضرت سیدنا ابن ابی حاتم ہی یہ روایت کرتے ہیں، اور سیدنا ابن مردویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں حضرات یہ بڑے ذلیل القدر صحابہ ہیں، کہ دو شخصوں نے اپنا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ وہ یہ آپ کے سامنے پورا واقعہ ہے، اور ان میں سے جو ہے نا وہ ایک کے خلاف یہودی کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ ایک یہودی تھا، ایک منافق تھا، تو یہودی کے حق میں حضور نے فیصلہ سنایا، تو منافق جو تھا نا اس نے کہا میں تو نہیں مانتا اس بات کو، حضرت عمر کے پاس چلتے ہیں۔ تو وہ حضرت عمر کے پاس گیا، تو حضرت عمر کو بتایا کہ اسی طرح فیصلہ سنایا حضور نے، اور فیصلہ ان کے خلاف سنایا ہے، اور اب یہ آپ کے پاس آ رہے ہیں، اس فیصلے کو نہیں مان رہے۔ تو حضرت عمر نے کہا ادھر ہی رکو میں ذرا آتا ہوں۔
حضرت عمر گھر گئے، تلوار لے کر آئے اور ان میں سے جو انکار کر رہا تھا نا اس کی گردن اڑا دی اور کہا کہ اب ہو گیا تمہارا فیصلہ. تو سورہ نساء کی آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ نازل فرمائی حضرت عمر کے اس عمل کے بعد، جب حضور کے ساتھ یہ معاملہ حضور کے سامنے گیا. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں، اور پھر تم جو کچھ حکم فرما دو جب تک اس میں جو کچھ تم حکم فرما دو اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں. یہ آیت ہے، یہ 15واں مقام. 16واں مقام، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار آرام فرما رہے تھے رات کو، اور خادم حضرت عمر کا وہ کمرے میں داخل ہوا، اور حضرت عمر کچھ یعنی کپڑا کچھ ہٹا ہوا تھا جسم سے، کیا تھا. تو حضرت عمر کو بہرحال ناگواری ہوئی اس سے نا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں داخل ہوا ہے ایسے، یہ مناسب معلوم نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت سے دعا کی حضرت عمر نے کہ یا اللہ ہمارے سونے کے اوقات میں بلا اجازت داخلہ حرام فرما دے. تو آگے جناب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، سورہ نور کی آیت نمبر 28 ہے یہ، کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. کہ ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو، اور ان کے ساکنین پر یعنی وہاں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو. اچھا جی، 17واں مقام. یہ مقام جو ہے یہ وہی ہے جو الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل، سورہ نساء کی آیت نمبر 60 ہے. تو کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پر جو تمہاری طرف اترا اور اس پر جو تم سے پہلے اترا، پھر چاہتے ہیں کہ شیطان کو اپنا پنچ بنائیں، اور ان کا تو حکم یہ تھا کہ اسے اصلا نہ مانے، اور ابلیس یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور بہکائے. یہ وہی واقعہ ہے کہ دو لوگ، ان کا فیصلہ حضور نے کیا. تو یہ 17واں مقام ہے، یعنی یہ ایک اور آیت اسی کے مطابق ہے. 18واں مقام، قیامت کے دن 3 طرح کے لوگ ہوں گے. سورہ واقعہ میں یہ پورا معاملہ ہے کہ اصحاب المیمنہ جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، اصحاب المشأمہ جن کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ، اور السابقون یعنی وہ لوگ جو نیکیوں میں سبقت لے گئے. پھر ان کے جنتی ہونے کا بیان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اگلوں میں سے پورا ایک گروہ، پچھلوں میں سے صرف تھوڑے سے، یہ کیا بات ہے؟ یہ تو سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، یہ ہے نا اس میں. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موافقت میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ سلۃ من الاولین وقلیل من الاخرین، کہ اگلوں میں سے ایک گروہ اور پچھلوں میں سے ایک گروہ. تو یہ آیت نازل ہوئی. آگے 19واں مقام ہے، اور 19واں مقام یہ ہے کہ ایک شخص حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنا واقعہ بیان کیا کہ میرے پاس ایک عورت کچھ خریدنے کے لیے آئی تھی، اور میں نے اس کو اپنے کمرے میں لے گیا اور اس کے ساتھ میں نے بہت برا کیا، یعنی زنا کے علاوہ سب کچھ کیا. تو اس پر پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ معاملہ سارا گیا اور ساری چیزیں ہوئیں. تو پھر یہ آیت نازل ہوئی، سورہ ہود کی آیت نمبر 114، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. اور نماز قائم رکھو دن کے دونوں کناروں اور کچھ رات کے حصوں میں، بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے. تو اس شخص نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت میں جو حکم ہے وہ صرف میرے لیے خاص ہے؟ تو امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا تیرے لیے خاص نہیں ہے بلکہ سب کے لیے عام ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تائید کی کہ بالکل عمر نے سچ کہا ہے. اچھا، ایک آخری مقام جو 20واں مقام ہے، یہ آیت تو نہیں ہے لیکن بہرحال یہ مقام بہت امپورٹنٹ ہے، کہ حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اپنے والد سے وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز کی دعوت دینے کے لیے ناقوس بجانے کا حکم دیا تھا. اس وقت اذان نہیں رائج ہوئی تھی. تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص 2 سبز کپڑوں میں ملبوس میرے پاس ناقوس لے کر آیا. میں نے کہا اللہ کے بندے کیا یہ ناقوس مجھے بیچو گے؟ تو وہ کہنے لگا یہ تمہارے کس کام کا؟ میں نے کہا میں اس کے ساتھ لوگوں کو نماز کی طرف بلاؤں گا. وہ کہنے لگا کہ میں اگر تم چاہو تو میں تمہیں نماز کی طرف بلانے کا ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں جو بہتر طریقہ ہے. تو اس نے اذان پڑھ کر سنائی، پوری اذان، پھر اقامت پڑھ کر سنائی پوری. تو اگلی صبح وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا، پورا خواب سنایا، اور مسجد میں حضور نے پھر ان کو مسجد میں بھیجا اور کہا کہ حضرت بلال کو یہ الفاظ بتاؤ، وہ دہراتے رہیں گے، ان کی آواز تم سے اونچی ہے، وہ اذان دیں گے. تو حضرت بلال کی جب اذان کی آواز حضرت عمر نے سنی تو وہ دوڑے دوڑے مسجد میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ذات کی قسم جس نے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا ہے، میں نے بھی بالکل یہی الفاظ رات کو خواب میں سنے ہیں. تو اذان کی جو اذان کا جو نماز کے لیے متعین ہونا ہے، یہ بھی گویا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافقات میں شمار ہوتا ہے. تو ناظرین محترم، یہ 20 مقامات ایسے تھے، حوالوں کے ساتھ کوشش ہم نے کی کہ آپ کے سامنے رکھیں، اور یہ موافقات عمر ہیں. اور حضرت عمر کی شان اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ وہ ہستی جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں تقریباً کوئی 20 سے زیادہ
آیات جو ہیں وہ نازل فرما دی ہیں۔ میں شارٹلی ان آیات کے نمبر پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو کٹ شارٹ دیکھ سکیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125، سورہ احزاب آیت نمبر 59، سورہ تحریم آیت نمبر 5، سورہ انفال آیت نمبر 68، سورہ بقرہ آیت نمبر 219، سورہ نساء آیت نمبر 43، سورہ مائدہ آیت نمبر 91، سورہ مومنون آیت نمبر 12 تا 14، سورہ توبہ آیت نمبر 84، سورہ منافقون آیت نمبر 6، سورہ انفال آیت نمبر 5، سورہ نور آیت نمبر 16، سورہ بقرہ آیت نمبر 187، سورہ بقرہ آیت نمبر 98، سورہ نساء آیت نمبر 65، سورہ نور آیت نمبر 28، سورہ نساء آیت نمبر 60، سورہ واقعہ آیت نمبر 39 to 40، سورہ ہود آیت نمبر 114۔ تو یہ تھا جی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے موافقات، اور اپنا آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان کو سمجھنے کی اور ان کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔